بندوق کیا چیز ہے، توپ کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کے صفیں چیر دیا کرتے ہیں۔ ہمارے جوانوں نے خون کی بازی ہار کر ملک کی بقا کی بازی کو جیتا۔ بے شک یہ کوئی مہنگا سودا نہ تھا، بلکہ انہوں نے دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کو سمیٹ لیا۔ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ سیالکوٹ میں جنگ عظیم دوئم کے بعد لڑی جانے والی سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی ہوئی، جسے پاکستانی فوج کے سپوتوں نے سینوں پر گولیاں کھاتے ہوئے لڑا، اور ان کی بہنیں پاک فوج کی نرسز جو انہیں ریسیو کر رہی تھیں اور شہداء کو ان کی آخری آرام گاہ کے لیے تیار کر رہی تھیں، فخر محسوس کر رہی تھیں۔ سلیمان کی سیکٹر پر پاک فوج نے جارحانہ حکمت عملی پر لڑتے ہوئے دشمن کے علاقے میں گھس کر وار کیا۔ اس کا مقصد ہیڈ ورکس کو بچانا تھا تاکہ ملک کی نہریں چلتی رہیں اور کھیت کھلیان سیراب رہیں۔ قاتل میرا نشان مٹانے کو ہیں بضد، میں بھی ثنا کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا۔ لشکر کریں گے میری دلیری کے تذکرے، مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا۔ دشمن نے تیسرا محاذ تھرپارکر پر کھولا۔ وہاں پاک فوج نے رضاکاروں سے مدد لیتے ہوئے محاذ لڑا، اور یہاں بھی فتح ان کا مقدر ٹھہری اور دشمن کو منہ کی کھانا پڑی۔ بحری فوج بھی کسی سے کم یا پیچھے نہ رہی۔ پاک نیوی نے جارحانہ حکمت عملی اپناتے ہوئے پہلے ہی وار میں دوارکا کا بحری اڈہ تباہ کیا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اسی طرح پاک فضائیہ بھی ہر محاذ پر لڑی۔ پہلے مارکے میں اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی کی قیادت میں بھارت کے 4 طیارے مار گرائے گئے۔ اسی طرح ایم عالم نے ایک تاریخی عالمی ریکارڈ بنایا۔ انہوں نے صرف ایک فضائی حملے میں دشمن کے 5 طیارے صرف 1 منٹ میں تباہ کر ڈالے۔ یہ سب اللہ کی نوید و نصرت کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اب بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ آج بھی دشمن ہمیں مٹانے کے مذموم ارادے باندھے بیٹھا ہے۔ وہ دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر ہم اپنے جذبہ حب الوطنی، جذبہ ایمانیت کو شعلوں کی طرح بھڑکا کر رکھیں۔ پھر آئے گی اللہ کی نصرت اور نوید، جو کسی بھی جنگ، کسی بھی محاذ پر ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑا رکھے گی۔ آگ لگانے جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تو نے۔ یہ جنگ کل 17 دن جاری رہی اور 23 ستمبر کو جنگ بندی کا اعلان ہوا، اور ایک معاہدے کے مطابق پاکستان نے اپنے جیتے ہوئے علاقے ہندوستان کو اور ہندوستان نے اپنے جیتے ہوئے علاقے پاکستان کو واپس کر دیے۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 1965 کی جنگ مسئلہ کشمیر کو لے کر ہوئی، اور آج بھی حالات کشیدہ ہیں۔ جب تک کشمیر کا مسئلہ ٹیبل ٹاک پر حل نہ ہوا، تب تک اس خطے میں امن کا قائم ہونا اور پاک بھارت کشیدگی سے بچنا ایک ناممکن حقیقت ہے۔ دنیا و عالم کو یہ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی کہ اگر اب انہوں نے اس مسئلے کو حل نہ کیا تو آنے والے وقت میں جو تباہی اور بربادی ہوگی اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔